بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں۔ جسم مضبوط رہے گا اور قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اطباء کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ روٹی کھانے کے بعد واک کیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور سرکہ شامل کر دیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روز 5 کھجوریں کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امتحان کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارا نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ روز 1 انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو
تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ پانی پی لیا کریں۔ آپ خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ گرم کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں، اس لیے لکڑی یا اسٹیل کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ مقناطیس کو اگر چیونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھجور خون کی روانی کو بہترین بناتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر مسلسل 3 دن تک مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں ایک بار دانتوں کو مسواک یا برش ضرور کیا کریں۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ اگر کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگیں گے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا یہ دمے کے لیے مفید ہے۔ روزانہ صبح صرف 30 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جسم دن بدن سمارٹ ہوتا جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے نکارا نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے نکارا نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں جہاں وہ بہترین ہیں۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ آپ کی اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہو۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ کریلا شوگر کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسبغول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ پاخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔
अचार के साथ रोटी खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारियां खत्म होती हैं। पुदीने के पत्तों से मुंह की सफाई का ख्याल रखा जा सकता है। पुदीने के पत्ते का पानी एक बेहतरीन माउथ वॉश है। इससे दिन में 2 मरतबा कुलियां करने से मुंह के अंदर का हिस्सा साफ हो जाता है। अगर आपको बदहजमी हो गई है तो आप पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पुदीने के पत्ते गैस को दूर करके निज़ाम हाजमा को दुरुस्त बनाते हैं। पुदीने के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल खासियत होती है, जो कि जिल्द पर महासे पैदा करने वाले जरासीम के खिलाफ काम करते हैं। इसके अलावा पुदीने में सोजिश के खिलाफ भी लड़ने की खासियत होती है, जिससे जिल्द सेहतमंद रहती है। अगर आप किसी भी किस्म के तनाव से दो चार हैं तो पुदीने के पत्तों से बनी चाय का इंतखाब बेहतरीन होगा, जिसके इस्तेमाल से आप जिस्मानी और ज़हनी दोनों तनाव को कम कर सकते हैं। पुदीने में मेंथोल पाया जाता है, जो सांस की नाली को सुकून फराहम करता है और खांसी और सर्दी से निपटने के लिए भी मदद फराहम करता है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम होता है। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई काम करती है। शिमला मिर्च, जिसे बेल पेपर या मीठी मिर्च भी कहा जाता है, हर घर की एक मकबूल सब्जी है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल होती है। ये मिर्च मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होती है, जिनमें सुर्ख, सब्ज़, पीला और नारंगी रंग शामिल है। शिमला मिर्च अपने मुनफरिद जायके के लिए जानी जाती है और इसके अलावा इसके बहुत सेहत के फ़वाइद भी हैं, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता। शिमला मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बेटा कैरोटीन शामिल है, जो कि कैंसर, दिल की बीमारी और ज़ियाबेतस जैसी दायमी बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मदद देते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल। शिमला मिर्च ज़ियाबेतस वाले लोगों में खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। शिमला मिर्च में मौजूद कैप्सासिन इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने और इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत के ख़तरे को कम करने के लिए पाया गया है, जो कि टाइप 2 ज़ियाबेतस की नुशनमा का एक अहम अंसर है। हाजमे को फ़रोग देती है। शिमला मिर्च में ग़ज़ाई अज्जा और फाइबर भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो सेहतमंद हाजमे को फ़रोग देती है।